السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق سے نوازے، اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں آخری بات جو کی گئی تھی وہ یہ کہ ایک انسان یا مصلی، نماز پڑھنے والا، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو اس کے بیٹھنے کی ہیئت اور کیفیت کس طرح ہوگی، یہی آخری گفتگو تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول ہم نے ذکر کیا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ اس مسئلے میں وسعت ہے، دونوں میں جو چاہے انسان کر سکتا ہے، لیکن مزید تحقیق کے بعد اور دیگر ائمہ اور فقہا کو پڑھنے کے بعد جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان انگلی سے اشارہ نہ کیا جائے، دو سجدوں کے درمیان انگلی سے اشارہ نہ کیا جائے۔ کہا کیوں؟ دیکھیے، سیم اختلاف ہے رکوع کے بعد نیت باندھنے کا جو مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے، یہ دونوں سیم معاملہ ہے دونوں کا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ عام ہے، مثلا صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاۃ، قعدہ کا یہ لفظ عام ہے، لیکن قعدہ یہ عام نہیں بلکہ مطلق ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ یہ مطلق ہے، اور مطلق کے اوپر اگر ایک مرتبہ عمل کر لیا گیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اس مطلق کی تفسیر یا اس کی تقیید کیا آئی ہے؟ تشہد آئی ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ جتنے محدثین ہیں انہوں نے ان روایتوں کو بھی تشہد کے باب میں ذکر کیا ہے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے باب میں ان کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ تشہد کے باب میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو اقرب یہ ہے، افضل یہ ہے، واللہ اعلم، اور جس پہ اکثر فقہا گئے ہیں اور اکثر محدثین گئے ہیں، وہ یہ کہ انسان یہ جو حیت ہے یعنی انگلیوں سے اشارہ کرنے کی، یہ تشہد میں کرے، اور دو رکعت کے بعد بیٹھنے میں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں یہ عمل نہ کرے۔ یہی بات زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے۔ تب کہے کوئی کہ پھر اس روایت کا کیا کریں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مطلق ہے اور اس کی تقیید تشہد سے کی گئی ہے۔ تو جب آدمی تشہد میں بیٹھے، چاہے 2 رکعت کے بعد تشہد اول میں، یا 3 رکعت کے یا 4 رکعت کے بعد تشہد اخیر میں، تو وہاں
اس طرح سے اپنی انگلی کو حرکت دے اور یہ عمل کرے. تو اس کی اصلاح کر لیجئے گا اور اس بات کو سمجھ لیجئے گا. اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَقَذَا فِي التَّشَهُدِ کا اسی طریقے سے تشہد میں إِلَّا أَنَّهُ يَقْبِضُ مِنَ الْيُمْنَى الْخِنْصِرَ وَالْبِنْصِرَ وَيُحَلِّقُ إِبْهَامَهُمَا مع الوسطى ويشير بسبابته عند ذكر الله تعالى. وكذا في التشهد نماز پڑھنے والا تشہد میں اسی طرح بیٹھے گا. الا یہ استثناء ہے مگر یہ کہ انہ یقبض من الیمنى داہنے ہاتھ کا خنصر کہتے ہیں اس انگلی کو چھوٹی انگلی کو. اب بنصر کہتے ہیں یہ بعد والی چھوٹی انگلی کے بعد جو انگلی ہے اس کو بنصر. وَيُحَلِّقْ بِإِبْهَامِهِمَا مع الوسطى اور ابہام کہتے ہیں اس انگلی کو اور وسطی کہتے ہیں بیچ والی یہ لمبی انگلی جو ہے اس کو. تو کہا خنصر کو بند کرے بنصر کو بند کرے اور وسطی اور ابہام کو ملائے تو یہ کیفیت بنے گی. اس طرح سے ایسے رکھے اس کو بند کرے اس کو بند کرے اور اس کو ملا دے ایسے رکھے انگلی. یہ بتا رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ وَيُحَلِّقْ إِبْهَامَهُمَا مع الوسطى وَيُشِيرُ بِسَبَّابَتِهِ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ تعالی. اور سبابہ سے سبابہ وہی شہادت کی انگلی یا جس کو سباحہ بھی کہتے ہیں. سباحہ معنی جس کے ذریعے تسبیح بیان کی جاتی ہے یا شہادت کی انگلی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں کا اس سے اشارہ کرے یعنی کہہ رہے ہیں کہ نمازی کے لیے نماز پڑھنے والے کے لیے چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے داہنے ران کے اوپر رکھے اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران کے اوپر رکھے. صرف فرق اتنا ہے تشہد میں کہ داہنے ہاتھ کے ہتھیلی کو اور اس کی جو انگلیاں ہیں یہ چھوٹی انگلی اور اس کے بعد کی انگلی اس کو بند کرے اور یہ موٹی انگلی یا لمبی انگلی جس کو آپ کہتے ہیں اس سے اور یہ انگوٹھے سے یہ دونوں کو ایسے ملائے اور اس کے بعد شہادت کی انگلی سے وہ اشارہ کرے. حلقہ بنائے یعنی گول بنائے. اس طرح سے حلقہ اسی کو کہتے ہیں جو راؤنڈ گول دائرہ ہوتا ہے اس کو. تو جب انگلی دے دونوں مل جائے گی آپس میں تو دائرہ بن جائے گا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَيُشِيرُ بِسَبَّابَتِهَا عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ جب اللہ کا ذکر آئے یعنی اللہ کا نام آئے تو اپنے سبابہ سے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے. یہ صفت حنابلہ نے اختیار کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مصلی جب تشہد میں بیٹھے تو اس طرح سے بیٹھے یعنی کانی انگلی اس کے بعد کی انگلی اس کو بند کرے اس کو ملائے اور شہادت کی انگلی سے اللہ کے نام کے ذکر کے وقت وہ اشارہ کرے. اب یہ ذکر سے کیا مراد ہے اس پہ اہل علم کا اختلاف ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصلی جب اللہ کا لفظ ادا کرے اللہ کا لفظ اللہ جب ادا کرے تب وہ اشارہ کرے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ جہاں بھی اللہ کا لفظ آئے وہاں اور جہاں دعا ہو وہاں بھی وہ اشارہ کرے. تو پوری کی پوری تشہد میں دعا ہے. اب جیسے انسان شروع کرے التحیات للہ یہاں اللہ کا نام آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد. اس طرح سے جہاں اللہ کا نام آئے اور جہاں دعا ہو. تو اب دعا کہیں گے تو بعض اہل علم نے کہا کہ مطلق پوری کی پوری تشہد یہ تو دعا کے اوپر مبنی ہے. ابھی گفتگو آگے آپ کے سامنے مزید آئے گی انشاءاللہ.
اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ذکر سے مراد صرف شہادتین کے وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بس یہی انگلی سے اشارہ کرے، شہادت کی انگلی سے شہادہ کے وقت، اس کے علاوہ اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہادتین میں نے کہا شہادتین نہیں، صرف شہادہ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، بس اتنا ہی۔ حقیقت یہ ہے کہ سنت میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب آپ اس سلسلے میں دیکھنا چاہیں تو متعدد صفتیں وارد ہیں ہاتھ سے یا انگلی سے اشارہ کرنے کی، اور یہ سب کے سب ثابت ہیں، سب کے سب ثابت ہیں۔ اور ایک قاعدہ ہے اہل علم بتاتے ہیں، کہتے ہیں کل ما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی حالتوں میں جو کچھ ثابت ہے سنت للمصلی، تو نماز پڑھنے والے کے لیے وہ سنت ہے، ان یأتی بہ، وہ اس کو کرے، فیفعل ھذا تارۃ وھذا تارۃ، کبھی اس کو انجام دے کبھی اس کو انجام دے، یعنی جو کچھ صحیح سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مصلی کے لیے سنت ہے کہ نماز میں بدل بدل کے وہ انجام دے اس کو، اور اس میں کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ہو، صحیح سند سے ہو۔ اب آئیے ہم دلیلوں کو دیکھتے ہیں کہ کس دلیل سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے تشہد میں بیٹھ کر کے انگلی کے اشارہ اور ہاتھوں کی انگلیوں کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ اب ایک ایک دلیل کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ساری باتیں کسی ایک کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی، اور یہ سارے دلائل کسی ایک مقام پہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ آج اس سے غافل ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، اور اگر کبھی کسی سے گفتگو ہونے لگے یا کوئی سوال کر دے تو آدمی تشفی بخش جواب نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ نماز کے معاملات ہیں جس کا سیکھنا ہم سب کے اوپر واجب عینی ہے، کوئی فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے۔ تو ان مسائل کے اوپر ہماری اور آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کی جتنی صحیح حدیثیں ہیں سب کو دیکھیں، اور ہر ایک سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی روایت اس سلسلے میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ کہتے ہیں ثم جلس، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، فافترش رجلہ الیسری، اپنے بائیں پیر کو بچھا دیا زمین پر، ووضع یدہ الیسری علی فخذہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے ران کے اوپر رکھا۔ دیکھیے فخذ کا لفظ ہے یہاں پر، اس سے مراد ران ہے، اور کہا وحد مرفقہ الایمن، یہ ایک فائدہ ہے، وحد مرفقہ الایمن، مرفق کہتے ہیں اس کو، اور ایمن یعنی داہنے ہاتھ کے کہنی کو اپنے ران کے برابر میں رکھا۔ یعنی سجدے میں ہم لوگ کیفیت پڑھے تھے کہ پہلو سے اس کو ہٹا کر رکھیں گے، تشہد میں ہٹا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا تشہد میں بھی بیٹھتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تشہد میں آدمی ایسے بیٹھے گا، یعنی یہ جو کہنی ہے یہ ران کے آخری حصے میں، یعنی جو جسم کا حصہ ہے آخری حصے میں یہ لگا رہے گا اس طرح سے۔ یہی حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، دیکھیے اس کو ذرا غور سے۔ تو کہتے ہیں کہ وحد مرفقہ الایمن علی فخذہ الیمنی، حد یعنی برابر کرتے، اپنے داہنے ہاتھ کے کہنی کو داہنے ران کے سیدھے میں یا برابر میں رکھتے، برابر میں رکھتے، یعنی ہاتھ کو دور نہیں کرتے، جسم سے ہاتھ کو دور نہیں کرتے، پہلوؤں سے ہٹا کر کے ہاتھ کو نہیں رکھتے، بلکہ اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر رکھتے۔ اور اس کے بعد کہا وَيَدَعُ يَدَهُ عَلَى أَوَّلِ الْفَخِذ،
ران کا جو ابتدائی حصہ ہے یعنی گھٹنے کے اوپر جہاں سے ران کی شروعات ہوتی ہے وہاں اپنے ہاتھ کو رکھتے اور کہنی کو ران کے آخری حصے پر رکھتے. ران کے آخری حصے یعنی پیٹ کے نیچے یعنی جسم کے طرف ادھر تو یہاں کہنی ہوتی اور گھٹنے کے ٹھیک اوپر جہاں سے ران کی ابتدا ہو رہی ہے وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو رکھتے تھے. یہ وائل ابن حجر بیان کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے اس حدیث میں وائل ابن حجر کے بیان کا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کہنیوں کو، اپنے بازوؤں کو اپنے جسم سے الگ نہیں کرتے تھے بلکہ ملا کر رکھتے تھے، ملا کر کے رکھتے تھے. اور داہنے ہاتھ کے کہنی کو داہنے پیر کے ران کے برابر میں رکھتے تھے اور بائیں ہاتھ کی کہنی کو بائیں ران کے بالکل برابر میں رکھتے تھے، یعنی ہاتھ کو سمیٹ کر کے رکھتے تھے. اور اس کے بعد کہا وَقَبَضَ اِثْنَتَيْنِ، اپنے داہنے ہاتھ کے 2 انگلیوں کو قبض کرتے یعنی پکڑ لیتے 2 انگلیوں کو. 2 انگلیوں کا نام بھی لیا انہوں نے، کہا الخنصر والبنصر، الخنصر والبنصر، خنصر بنصر، یہ 2 انگلیاں کہا اس کو قبض کر دیتے یعنی بند کر دیتے. وحلق حلقہ، اور اس کے بعد کی جو انگلی ہے اور کہا حلق حلقہ یعنی جعلها مثل الدائرہ الابہام والوسطی، یہ جو انگلی ہے اس کو ابہام کہتے ہیں انگوٹھا کو، اور وسطی اس کو، یہ دونوں کو ملا کر حلقہ بنا دیتے، گول کر دیتے. اور واشار بالسبابہ، اور اس سبابہ سے یعنی اس انگلی سے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں تشہد میں بیٹھنے اور انگلیوں کی کیفیت کیسے ہوگی اس کے سلسلے میں ایک طریقہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلا. اور اس کو اگر یہاں آپ نہیں سمجھ سکے ہوں گے تو ریکارڈنگ جب آپ کے پاس جائے تو اس کو سنیے بار بار اور اس حدیث کو دیکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. چلیے، یہ ایک کیفیت ہو گئی. دوسری کیفیت دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کان اذا قعد فی التشہد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے، وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے. وہاں فخذ تھا ران پر، اور یہاں کہہ رہے ہیں گھٹنے پر. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت. یہ دوسری صفت ہوئی، یعنی صفت اولا، پہلی صفت جو ہم پڑھ چکے وہ یہ کہ مصلی اپنے ہاتھوں کو ران پر رکھے، اور دوسری صفت یہ پڑھ رہے ہیں کہ گھٹنے پر رکھے. ان یضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، اور اس کے بعد کہتے ہیں ووضع یدہ الیمنی علی رکبتہ الیمنی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے داہنے گھٹنے پر رکھتے، اپنے داہنے گھٹنے پر رکھتے. وعقد 53، اور 53 کا عدد بناتے، 53 کا عدد بناتے. واشار بالسبابہ، اور سبابہ سے اشارہ کرتے. یہ سبابہ ہے، اس سے اشارہ کرتے. ابھی ہم واضح کرتے ہیں کہ 53 کا عدد وہ کیسے ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے. اس میں واضح ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تشہد میں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو دائیں پیر کے گھٹنے پر، بائیں ہاتھ کو بائیں پیر کے گھٹنے کے اوپر رکھتے، اور اس کے بعد 53 کا عدد بناتے. 53 کا عدد بنانا یعنی 53 اس کا عدد بنانا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کو گنتی اور حساب سے جیسے لکھتے ہیں آج کل ہم لوگ 5 اور 3 53 ویسا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ سمجھ میں نہیں آتا. دراصل یہ 53 گزشتہ زمانے میں گنتی بتانے کے طریقے میں ایک طریقہ تھا، وہ ہاتھ سے بتایا جاتا تھا. کہتے تھے
کہ ہاتھ کا یہ اشارہ 90 یعنی 90 کے جانب اشارہ کر رہا ہے، کوئی 50 کے جانب یعنی 50 کے جانب اشارہ کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 23 کی جانب اشارہ کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 53 کی جانب اشارہ کر رہا ہے. وہ ہاتھ سے وہ کیفیت بناتے تھے. اور وہ کیسے بناتے تھے دیکھیے، کہا کہ پہلے وہ خنصر کو بند کرے، بنصر کو بند کرے، اور اس کے بعد وسطی کو بھی بند کرے، وسطی کو بھی بند کرے، اور وسطی اور ابہام یہ دونوں کو ملا لے. یہ دیکھیے یہ کیفیت سمجھ رہے ہیں. یہ جو کیفیت ہے یہ 53 کے عدد کے جانب اشارہ کرتا ہے. اس زمانے میں جو گنتیاں بتاتے تھے، آج بھی بتاتے ہیں لوگ، ایسے کچھ ایسے کچھ ایسے انگلیوں کے اشارے سے، ہے نا، کا 3 اور 5 53 ایسے بھی ہوتا ہے. بہرحال تو اس حدیث کی جو تشریح کی ہے اہل علم نے وہ یہی کی ہے کہ یہ انگلی اور یہ انگلی اور یہ انگلی تینوں انگلی بند کرے، اور اس کے بعد یہ جو موٹی انگلی ہے اس کو لے جا کر کے اس سے ملائے، اس کو لے جا کر کے اس سے ملا دے، اور اپنے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے. 53 53 کا عدد کا معنی یہ ہے کہ 3 انگلیوں کو ملا دے اور وسطی اور ابہام کو ایک ساتھ اکٹھا کر دے اور سبابہ کے ذریعے اشارہ کرے. یہ جو طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو طریقہ ہم پڑھے ہیں کیسے کا، اس طرح رکھے، ایسے اس کو کھلی رکھے یہ طریقہ، اور یہ دوسرا طریقہ اس کو بند رکھے اور اس کو یہاں لے جا کے ایسے لگا دے اور اس سے اشارہ کرے. اس کو کہتے ہیں یہ 53 کا عدد، 53 کے عدد کے جانب یہ اشارہ کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ دوسری صفت ہوئی. تیسری صفت دیکھیے، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثم قعد، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، فافترش رجلہ الیسریٰ، اپنے بائیں پیر کو بچھاتے، ووضع کفہ الیسریٰ علی فخذیہ ورکبتہ الیسریٰ. دیکھیے یہ تیسری صفت بیان ہو رہی ہے. ایک ایک حدیث کو خوب دماغ حاضر رکھ کر کے سمجھیے. وائل ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تشہد میں اور بائیں پیر کو بچھا لیتے، اس پر بیٹھ جاتے، اور اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ران کے اوپر اور گھٹنے کے اوپر رکھتے. دونوں کیفیت یہ بتا رہے ہیں. ابھی اس سے پہلے ہم لوگ الگ الگ پڑھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کیفیت، یعنی ہاتھ کا کچھ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ران کے اوپر ہوتا اور کچھ حصہ گھٹنے پر ہوتا. یہ کہنے کا مطلب ہے کچھ حصہ ران پر اور کچھ حصہ گھٹنے پر. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى. اور اس کے بعد کہا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے دائیں ران کے اوپر رکھتے اور کہتے ہیں مبسوطۃ الاصابع ممدودۃ، مبسوطۃ الاصابع ممدودۃ مضمومہ. اب اس صفت کو سمجھیے کیسے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو بائیں ہاتھ کو بائیں ران اور گھٹنے پر رکھتے، یعنی یہ ران ہے، یہ گھٹنا ہے، یہ سمجھیے یہ گھٹنا ہے. تو ایسے رکھتے کہ آدھا ہاتھ کا آدھا حصہ ران پر ہوتا اور آدھا حصہ گھٹنے پر ہوتا ایسے. اور داہنے ہاتھ کو داہنے پاؤں کے ران اور گھٹنے پر رکھتے اس طرح سے. وہ اشارہ بسبابتہ، اور اشارہ کرتے. یہاں پہ کوئی مٹھی باندھنے اور 53 کے عدد کا ذکر نہیں ہے، بنصر کو خنصر کو ضم کرنے کا تذکرہ نہیں ہے. یہاں صرف یہ ہے کہ ہاتھ رکھتے اور اشارہ کرتے. تو یہی کیفیت بنتی ہے، یہی کیفیت، یعنی ہاتھوں کو ایسے کھلا رکھ دیا. کہا مضمومت الایدی یا مضمومت الاصبع، ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کے رکھتے، یعنی بہت زیادہ اسے کھول کے نہیں رکھتے، ملا کے رکھتے
اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تشہد میں. یہ طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں. تو یہ صفت جو ہے نا مکمل وہی صفت ہے، لیکن اس میں دونوں صفتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، دونوں صفتوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا اور بیان کیا گیا. ایک جگہ کہا ران پہ رکھتے، ایک جگہ کہا گھٹنے پہ رکھتے. وہاں وائل ابن حجر ران پہ رکھنے والی بات کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں گھٹنے پہ رکھتے تھے. اور پھر یہ دوسری روایت جو وائل ابن حجر کی ہم نے پڑھی اس میں کہا کہ آدھا ران پر اور آدھا گھٹنے پر، آدھا ران پر اور آدھا گھٹنے کے اوپر رکھا کرتے تھے. اب ہاتھوں کا اشارہ کہاں کرتے، کس طرح سے کرتے انگلی کا اشارہ، ہم انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی وضاحت کریں گے، ورنہ آج ہی ایک ساری چیزوں کو اگر پڑھائیں تو مسئلہ جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے بعد دیکھیے یہ اب تک کتنی کیفیت پڑھ چکے ہم لوگ؟ 3. چوتھی صفت دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الصلاۃ، جب نماز میں بیٹھتے، وضع کفہ الیمنی علی فخذہ الیمنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو داہنے ران پر رکھتے، وقبض اصابعہ کلہا، اور اپنے ساری انگلیوں کو بند کر لیتے، واشار باصبعہ التی تلی الابہام، اور ابہام کے بعد کی جو انگلی ہے، یعنی یہ انگلی جس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، یہ ابہام ہے، ادھر تو انگلی ہے نہیں، اس کے بعد ہی انگلی یہ ہے، تو اس انگلی سے وہ اشارہ کرتے. ووضع کفہ الیسری علی فخذہ الیسری، رواہ مسلم فی الصحیح، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. یہ چوتھی صفت ہوئی تشہد میں بیٹھنے کا. اس میں کیا ہے کہ تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، قبض کر لیتے، تمام انگلیاں بند کر لیتے. وَيُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ، اور آپ شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے. اب تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تمام انگلیوں کو بند کرتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے، بند کر لے، یہ سب ساری انگلیاں بند ہو گئی، صرف یہی ایک انگلیاں کھلی رکھتے، اور اس کے بعد اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کرتے تھے. یہ چوتھی صفت ہوئی. 5ویں صفت دیکھیے تشہد میں بیٹھنے کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الصلاۃ، جب نماز میں بیٹھتے، وضع یدہ علی رکبتیہ، اپنے ہاتھ کو اپنے گھٹنے پر رکھتے، ورفع اصبعہ الیمنی التی تلی الابہام، اور اب اٹھاتے اپنی اس انگلی کو جو موٹی انگلی کے بعد ہے، یعنی شہادت کی انگلی، فدعا بہ، اور اس کے ذریعے سے دعا کرتے، ویدہ الیسری علی رکبتہ باسطا علیہا، اور اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے کے اوپر رکھتے اور پھیلا کر رکھتے، یعنی مٹھی نہیں باندھتے اس کو، بلکہ ملا کر ایسے اور گھٹنے کے اوپر پھیلا کر کے رکھتے، ایسا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. یہ ایک صفت ہوئی ہے نا کہ مصلی جو ہے نماز پڑھنے والا اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے داہنے گھٹنے کے اوپر رکھے اور سبابہ سے اشارہ کرے، اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے کے اوپر پھیلا کر کے رکھے، اور وہاں مٹھی نہ باندھے، یا ہاتھوں کو ضم نہ کرے، انگلیوں کو سمیٹے نہیں. ہر ایک مذہب نے ان میں سے ایک طریقہ اخذ کیا، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہی افضل ہے، اور اسی کے اوپر عمل وہ کیا کرتے ہیں. کل کے درس میں انشاءاللہ ہم ان تمام احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ طریقے کتنے ہوئے، اور ان طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ اور اچھا طریقہ کون سا ہے، یا کون کون طریقہ ہے جس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت ہے، بس ترجیح کی بات ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہے اس میں کہ چلے مصلی جب چاہے جیسا عمل کر لے،
یہ جو صفتیں ہیں اس کے اندر جو چاہے اپنے لیے اختیار کر لے، کبھی یہ کرے کبھی یہ کرے کبھی یہ کرے کبھی یہ کرے، تب بھی بہتر ہے، تب بھی اچھا ہے۔ لیکن بہرحال اس خلاصے کو سننے کے لیے کل کے درس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا۔